آہستہ آہستہ جلدی ہو گیا، تیزی نہ کیا کرو. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
سورہ النساء آیت 38 سے 40. ان آیات کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے مالی قربانی کے تعلق میں خطبات دیے تھے، ان میں جن گروہوں کا ذکر تھا، اس آیت میں ان کے علاوہ ایک گروہ کا ذکر ہے، لہذا اس آیت سے مضمون مکمل ہو جاتا ہے. خدا کی راہ میں مالی قربانی سے ڈرنے والوں کی جتنی قسمیں پہلی آیات میں بیان ہوئی تھیں، یہ قسمیں ان کے علاوہ ہیں، اور میرے نزدیک خدا کی راہ میں مالی قربانی کرنے والوں کا مضمون ان ساری آیات کے دائرے کے اندر رہتا ہے. بس میں نے سوچا کہ اب ان 2 آیات کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل. ایک قسم یہ ہے کہ وہ لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا. اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ لوگ بظاہر مومن ہیں، ورنہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ اس کی تعلیم دیتے کہ کچھ کم خرچ کیا کرو. مگر اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ کافروں کا سا ہے. فی الحقیقت خدا کی نظر میں یہ کافر ہیں، اور ایسے کافر ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب مقدر کیا گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص جو خسیس ہو، دل کا کنجوس ہو، اس میں بعض دفعہ اپنے نفس پر تنگی کا رجحان بھی غالب ہوتا ہے. یعنی خسیس ہر قسم کے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو دکھاوے کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، وہ ان کا بعد میں ذکر آئے گا. کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ امیر ہیں. مگر کچھ خسیس ایسے ہیں جو اپنے حالات پر اپنی طرف سے تنگی وارد کرتے ہیں. وہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگ ہیں جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ان کی بظاہر مالی حالت ان جیسی ہی ہوتی ہے، تو ڈرتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ننگی نہ ہو جائے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ان جیسا ہی رویہ اختیار کریں. بس یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے بھی ہیں اور بخل کی تعلیم بھی دیتے ہیں. لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو اپنے آپ پر ظلم. تم کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہو، تمہارا روپیہ کم ہو جائے گا اور سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، پھر بھکاری اور فقیر لوگ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے. تو عقل سے کام لو اور اپنے گھریلو حالات میں تنگی اختیار کرو. اس غرض سے یہ ان کو حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور اس مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے. اگر یہ بخل نہ کریں تو یہ مال سب کو نظر آنے لگ جائے گا. تو رہتے غریبوں کی طرح ہیں اور اپنے اموال کو بہت چھپا کے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تھا. جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہو، اس سے یہ ناشکری کا سلوک بہت ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا. ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب مقدر فرما دیا ہے، تیار کر لیا ہے.
ان کے برعکس ایک شکل ایسی بھی ہے جو ہوتے تو بخیل ہیں مگر ریاکاری کی خاطر خرچ کرنے میں بہت بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ مرض جو ہے یہ بیاہ شادیوں کے موقع پر ہمارے پنجاب میں خاص طور پر دکھائی دیتا ہے. وہ پیسہ ڈالتے ہیں بلا کر، آوازیں دے کر کہ فلاں صاحب نے اتنا پیسہ ادا کر دیا، اور اس پر ایک اور بولی بولنے والا کہتا ہے فلاں صاحب نے اتنا پیسہ ادا کر دیا. یہ ذلیل حرکت ہے. اگر تم نے کسی بچی کی خدمت کرنی ہے، کسی بھائی کو کچھ روپیہ دینا ہے تو مخفی ہاتھ سے دینے کی کوشش کرو، کیوں اس کو دنیا میں ذلیل کرتے ہو؟ لیکن یہ رواج چلا آ رہا ہے اور ذمہ دار اس پر فخر کرتے ہیں، اور پھر لکھنے والے پورا حساب کتاب لکھ کے رکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں وقت فلاں بچی کو یہ دیا تھا اور یہ سنا کر دیا تھا. اگلی دفعہ جب یہ موقع آئے اور سنا کر دینے کا وقت آئے تو ہماری بولی اس سے بڑھ کر ہو، اس سے کم نہ ہو. غرضی کے یہ سلسلے ریاکاری کی دنیا میں بھی چلتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جب اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا موقع آئے تو باوجود اس کے کہ بخیل ہوتے ہیں وہ دکھاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں. بہت بڑھا چڑھا کر بولی بھی دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو بولی تو دے دیتے ہیں لیکن پھر اسے پورا نہیں کرتے. بس ریاکاری کے دو حصے ہیں. ایک وہ جو وعدوں کے وقت ریاکاری سے کام لیتے ہیں، اور جب بھی کسی مجلس میں تحریک کیا جائے وہ اس کو کہہ دیں کہ میری طرف سے اتنی بڑی رقم لکھ دو. ایسے افراد کا میں نے ایک دفعہ تفصیلی جائزہ لیا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ ریاکار پھر جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو چونکہ وہ مخفی ہاتھ سے ادائیگی ہوتی ہے وہ ادائیگی سے محروم رہ جاتا ہے. اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اکثر لوگ جن میں نے ریاکاری کی علامتیں پائی تھیں وہ ادائیگی کے وقت بالکل غائب تھے. بہت بڑی بڑی رقمیں انہوں نے خدا کی راہ میں لکھوائی ہوئی تھیں، اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو صفر تھی. چنانچہ میں نے ان کے متعلق ہدایت جاری کر دی کہ ان سے کبھی بھی کوئی چندہ وصول نہ کیا جائے، کیونکہ جو خدا کی خاطر دیتے ہیں، بظاہر خدا کی خاطر دیتے ہیں، ان کی بولی ریاکاری کی ہے، اور وعدہ لکھواتے وقت جانتے ہیں کہ ان کو ہرگز توفیق نہیں ملے گی کہ یہ رقم ادا کر سکے. تو یہ دھوکے باز ہیں. ان سے ہرگز آئندہ کوئی چندہ بھی وصول نہ کیا جائے. اس فیصلے کے بعد جب ان لوگوں کے چندے پر میں نے نظر دوڑائی تو پتہ لگا کہ وصول نہ کیا جائے کہ حکم کی ضرورت ہی نہیں تھی، چندہ دیتے ہی نہیں. یہ خانہ ہی صفر ہے ان کا. تو عجیب و غریب لوگ ہیں دنیا میں جن کو قرآن کریم کی آیات نے گھیرے میں لے رکھا ہے. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو چندوں کے تعلق میں ہمیں دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو، مگر قرآنی آیات نے اس مضمون کو اپنے اندر شامل نہ فرما لیا ہو. پس ریاکار بھی ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ اللہ پر یا یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ان کے متعلق بھی بہت سخت نتیجہ نکالا گیا ہے. اس سے پہلے فرمایا تھا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا. ان کے متعلق فرمایا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. جن کا شیطان ساتھی بن جائے اس سے برا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو جن کو اٹھتے بیٹھتے شیطان ساتھی ہو ان کے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ کھوکھلے اور بے معنی، ان کی کوئی بھی حقیقت خدا کی نظر میں نہیں ہے. یہ دو باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. انہیں کیا ہو گیا ہے،
ان پر کیا بپتا پڑی ہے، وہ ماذا علیہم، کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر ایمان لے آتے تو ان کو کیا نقصان پہنچنا تھا. اور اسی طرح وانفقوا مما رزقهم اللہ، اگر وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو خود عطا فرمایا ہے. وہ چاہے ریا کریں چاہے چھپائیں، وکان اللہ بہم علیما، یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ان سے خوب واقف ہے، ان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بس ان آیات کریمہ کے ساتھ یہ مضمون جو انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون میں بیان کرتا چلا آیا ہوں میرے نزدیک مکمل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں چند احادیث نبویہ اور چند اقتباسات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 159 میں درج ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاصی سے روایت ہے کہ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الشح یعنی بخل، الشح یعنی بخل سے بچو، یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا. تو بخل سے بچنا جماعت احمدیہ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے، خدا کے پیغام کو اگلی نسلوں میں جاری کرنا ہے. اور صرف اس بیماری یعنی بخل کا شکار ہو گئے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہم پر ضرور صادق آئے گا کہ پہلی قوموں کی طرح ہم ہلاک ہو جائیں گے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفصیل یہاں بیان نہیں فرمائی، مگر دوسری بہت سی احادیث میں بخل سے کیوں قومیں ہلاک ہوا کرتی ہیں یہ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. مگر میں نے یہ مختصر حدیث جو جامع معنی ہے یہ آج کے خطبے کے لیے چنی ہے. ایک اور حدیث جو مسند احمد سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے سینے تک لوہے کی قمیص پہنی ہے. یہ بہت ہی لطیف مثال ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور فراست پر آپ پر بڑھ بڑھ کر درود بھیجنے کو دل چاہتا ہے. کتنی عظیم شان مثالیں دے کر دونوں کا مقابلہ فرمایا گیا ہے. بظاہر ایک ہی سی مثال ہے، شروع ایک بات سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے سینے تک لوہے کی قمیص پہنی ہوئی ہو. بعض دفعہ جو زرہیں پہنی جاتی ہیں ان سے سینہ جکڑا جاتا ہے، اور اس مضمون میں یہی بیان ہے کہ ایسی لوہے کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں جن سے سینے جکڑے جاتے ہیں. سخی نے بھی پہنی ہوئی ہے، بخیل نے بھی پہنی ہوئی ہے، مگر آگے جا کے ایک فرق پڑ جاتا ہے. سخی جب کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کی آہنی قمیص کا حلقہ کھل جاتا ہے. جب سخی خرچ کرتا ہے تو وہ حلقہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک اتنی گہری نفسیاتی حکمت ہے کہ اس پر جتنا غور کریں اتنا ہی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد تعریف میں ثنا میں ڈوب جاتا ہے. ہر دفعہ جب ایک شخص ایسے خرچ کی توفیق پاتا ہے جس سے پہلے اس کو کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہو تو لازماً اس کے بعد اسی مضمون میں مزید خرچ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی یہی حال ہم دیکھتے ہیں اور دین میں بھی بالکل یہی حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بظاہر دونوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں جنہوں نے سینے کو جکڑ رکھا ہے، مگر ہر شخص جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کے حلقے ڈھیلے ہو جاتے ہیں.
اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ قمیص کھل جاتی ہے، کوئی بھی پھر تنگی نہیں رہتی۔ دنیا کی قربانیاں ہوں یا دین کی قربانیاں ہوں، دونوں میں وہ خرچ کرتا ہے، اس خرچ سے لذت پاتا ہے، شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور آخر کار وہ اس کی جکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن بخیل کو وہ قمیص جکڑتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح اس کی گرفت بڑھتی جاتی ہے۔ تمام بخیلوں کو یہی حال ہے، جتنا بخل میں آگے بڑھتے ہیں اتنا بخل ان کے سینوں کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس حال میں مرتے ہیں کہ جو کچھ بخل کر کر کے اکٹھا کیا سارا دنیا میں پیچھے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور حساب لینے والے فرشتوں کے سوا اور کچھ نہیں پاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں۔ یکتمون والی بات وہی ہے جو مشہور صاحب یہاں بیان فرما رہے ہیں، یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا، ریاکاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے بچے اور جو کام کرے وہ خدا تعالیٰ کے لیے کرے۔ ریاکاروں کی حالت عجیب ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کے لیے جب خرچ کرنا ہو تو وہ کفایت شعاری سے کام لیتا ہے، لیکن جب ریا کا موقع ہو تو پھر ایک کی بجائے 100 دیتا ہے، اور دوسرے طور پر اس مقصد کے لیے 2 کا دینا کافی سمجھتا ہے، یعنی جہاں ریا نہ ہو وہاں 100 کی بجائے جہاں 100 دینے کا وقت ہوگا وہ صرف 2 دے گا۔ اس لیے اس مرض سے بچنے کی دعا کرتے رہو۔ اپنے ایک صحابی کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اور آپ ہی کے الفاظ میں یہ بیان کرتا ہوں۔ حبی فی اللہ سید عبد الحادی صاحب اوورسیئر، یہ سید صاحب انکسار اور ایمان اور حسن ظن اور ایثار اور سخاوت کی صفت میں حصہ وافر رکھتے ہیں۔ وفا اور متانت شعار ہیں، ابتلا کے وقت استقامت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، وعدہ اور عہد میں پختہ ہیں، حیا کی قابل تعریف صفت ان پر غالب ہے۔ بس وہ لوگ جو ریا سے کام نہیں لیتے ان میں حیا ضرور ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر کسی شخص میں حیا پائی جائے تو وہ اپنی نیکی سے حیا کرتا ہے، اور جس میں حیا نہ ہو وہ بدی سے بھی حیا نہیں کرتا، یا بدی کو چھپانے میں بعض دفعہ حیا سے کام لیتا ہے۔ تو صفت ایک ہی ہے لیکن 2 طرح سے اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ فرمایا حیا کی قابل تعریف صفت ان پر غالب ہے۔ قابل تعریف پر جو زور ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حیا کی بعض دفعہ قابل مذمت صفت بھی ہوا کرتی ہے۔ اس عاجز کے سلسلہ بیت میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہی ادب ملحوظ رکھتے تھے جو اب ہے۔ اللہ جل شانہ کا ان پر یہ خاص احسان ہے کہ وہ نیک کاموں کے کرنے کے لیے من جانب اللہ توفیق پاتے ہیں۔ ان کی طبیعت فقر کے مناسب حال ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ کے لیے 2 روپے ماہواری چندہ مقرر کیا ہے۔ اب 2 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لیکن
وہ 2 روپے جو ماہواری چندہ مقرر کیا تھا وہ تو حساب میں آ جاتا تھا، لوگ دیکھتے بھی تھے۔ حیا کی صفت ان کی کیا تھی، یہ اس کے آگے بیان ہے۔ مگر اس چندہ پر کچھ موقوف نہیں، وہ بڑی سرگرمی سے خدمت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی مالی خدمات کی اس جگہ تصریح مناسب نہیں، کیونکہ وہ مالی خدمات جو 2 روپے ظاہر کے علاوہ چھپ کر کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے دل کے حال پر بڑی باریک نظر رکھا کرتے تھے۔ فرمایا تصحیح اس جگہ مناسب نہیں، کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ ان کی مالی خدمات کے اظہار سے ان کو رنج ہوگا۔ ایسے بھی ہیں جن کو دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ ان کی مالی خدمات کا شورا کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے بہت پرہیز کرتے ہیں کہ ان کے اعمال میں کوئی شعبہ ریا کا داخل ہو، کوئی شعبہ ریا کا دخل کرے، اور ان کو یہ وہم ہے کہ اجر کسی عمل کا اس کے اظہار سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات ان کی فی الحقیقت درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات اظہار کرنے سے قومی فائدہ پیش نظر ہوتا ہے، اور اظہار کے نتیجے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق ملتی ہے سچے دل والوں کو بھی، ریاکاروں کی بات نہیں ہو رہی۔ بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر بھی نظر ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ جماعت اس سے غلط نتیجہ نکالے، ان کی خاطر تو آپ نے سب کچھ چھپا دیا، لیکن بعض اوقات خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور اس اظہار کے نتیجے میں ساری جماعت میں استباق فی الخیرات کی روح ترقی کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا ان کو یہ وہم ہے کہ اجر کسی عمل کا اس کے اظہار سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تجارت کا سلیقہ سکھا رکھا تھا، اور ایسے لوگ کثرت سے تھے۔ حضرت عبدالرحمن صاحب میر سنگھ کا ذکر میں بارہا پہلے کر چکا ہوں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی تنگی ہو تو وہ خدا کی راہ میں خدمت کے لیے نکل جایا کرتے تھے، کمانے کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے اس وقت کو جس کو وہ روپیہ کمانے پر خرچ کر سکتے تھے، روپے کو بھول کر تبلیغ کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا اپنا ایک رنگ تھا، اور ہمیشہ ایسا ہوا۔ ایک دفعہ بھی اس معاملے میں مایوسی نہیں ہوئی کہ وہ جب تبلیغ سے واپس آ رہے تھے یا اس دوران خدا تعالیٰ نے ان کو کوئی رقم مہیا فرما دی، جو رقم اس چیز کے لیے بہت کافی ہوا کرتی تھی جو ان کو ضرورت پڑتی تھی۔ اور یہ واقعہ ان کا بڑا دلچسپ ہے کہ پھر بڑے فخر سے آ کے گھر کی کنڈی کھٹکایا کرتے تھے، اور آواز دیا کرتے تھے اپنی بیگم کو کہ فلاں کی اماں دروازہ کھولو، اور انگریزی میں کہا کرتے تھے۔ اب جو کنڈی کھٹکھٹائے گا اس کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے، لیکن وہ انگریزی میں کہا کرتے تھے کیونکہ انگریزی کا ان کو بہت شوق تھا، اور یہ ثابت کیا کرتے تھے اسکول کے بچوں پر کہ میری بیوی کو انگریزی آتی ہے۔ وہ پوچھتے تھے کیسے آتی ہے بتائیں؟ کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں گھر تو کنڈی کھٹکا کے کہتا ہوں فلاں کی اماں دروازہ کھول، اسی وقت وہ دروازہ کھول دیتے، اور یہ بات میں انگریزی میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ تو بڑے بڑے دلچسپ انسان تھے جو اپنے اپنے رنگ میں ایک مثال تھے، اور انہی مثالوں کی یہ خیر ہے کہ ان کی اولاد بھی
इसी तरह नेकियों में हिस्सा पा रही है। नेकियों के मुताबिक याद रखें कि ये ज़ाया नहीं हुआ करती, इन मानों में भी ज़ाया नहीं हुआ करती कि गोया एक ही नस्ल तक महदूद रह जाएं। नेकियां नस्लन ब नस्लन चलती हैं, और अल्लाह ताला ने ये जो वादा फरमाया है कि मैं बढ़ाता हूँ, उससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि उस शख्स के अमवाल को बरकत देता हूँ या उसकी नेकियों को बढ़ाता हूँ। मुराद ये है कि इतना बढ़ाता हूँ कि नस्लन ब नस्लन चलती चली जाती है। बस हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा की सूरत में ऐसी मिसालें बकसरत देखी हैं, इतनी कि उनका बयान मुमकिन नहीं। अपने अपने रंग के फ़कीर राह मौला थे, और उनके इन्फाक का भी अपना अपना रंग था, लेकिन उनमें से किसी एक में भी रियाकारी नहीं थी, बल्कि हत्तल मकदूर कोशिश करते थे कि अपनी नेकियों को छुपा लें। बस ये एक ऐसा गुर है जिसको जमात को सीखना चाहिए और पल्ले बांध देना चाहिए, क्योंकि रियाकारी से बचेंगे और बुखल से बचेंगे तो ना सिर्फ अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब फरमाएगा, बल्कि आप अपने नस्लों की ज़िंदगी में भी मुसलसल इन नेकियों को जारी देखेंगे और अल्लाह ताला के फजल का एक ऐसा सलूक देखेंगे जो कौसर की तरह कभी भी ख़त्म नहीं होता। इस किस्म के बुज़ुर्गों में से एक हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहब लुधियानवी के साहबजादे हज़रत साहबजादा पीर इफ्तिखार अहमद साहब भी थे। हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहब लुधियानवी वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आपके दावा से पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने आपको मुखातिब करके कहा था, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए, काश तुम मसीहा बन जाओ, क्योंकि तुम में मैं मसीहाई की इलामात देख रहा हूँ। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो मसीहाई की इलामात जो आप अपने नफ्स से भी छुपाते थे, खुदा ने अपने एक बुज़ुर्ग बंदे पर उन सिफ़ात को रोशन कर दिया। और इसी मज़मून को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आगे जाकर बयान फरमाएंगे कि तुम खुदा की खातिर छुपने की कोशिश भी करो तो अमर वाक़या यह है कि अगर तुम संजीदगी और इखलास से छुपने की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें छुपने नहीं देगा। तुम्हारी नेकियों को इस तरह ज़ाहिर फरमाएगा कि लोग उनकी मिसाल पकड़ें। बस नेकियों की खातिर अल्लाह ताला तुम्हें गोया तुमसे तुम्हारी नेकियों से पर्दा उठा देगा। तो खुदा के पर्दा उठाने के रंग भी अजीब हैं। कभी वो नेकियों से पर्दे उठाता है, कभी लोगों की बदियों से भी पर्दे उठाता है। यही दुआ करनी चाहिए कि अगर हमारी नेकियां इस लायक हैं कि उनसे पर्दा उठाना खुदा के नज़दीक बनी नौ इंसान के फ़ायदे के लिए हो, तो तब अल्लाह उनसे पर्दा उठाए, मगर इस रंग में ना उठाए कि हमें कोई नुकसान पहुँचे। अगर इस इखलास के साथ अब अपनी नेकियों को छुपाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा अल्लाह ताला इस रंग में पर्दा उठाएगा कि आपके इखलास को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन बनी नौ इंसान को और आपकी आइंदा नस्लों को फ़ायदा पहुँचेगा। बस ये उन हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहब के साहबजादे हैं, साहबजादा पीर इफ्तिखार अहमद साहब। बड़े लंबे क़द के थे और इनसे हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सी रवायात हैं और इनका अपना एक रंग अजीब था। वो ख़ुद फरमाते हैं, हमारे घर में खर्च न था। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा से पूछा, पीर इफ्तिखार अहमद साहब अपने वालिद से के मुतालिक अर्ज़ करते हैं, जिसका मतलब है सूफ़ी अहमद जान साहब के ये साहबजादे तो नहीं हो सकते। पीर इफ्तिखार अहमद साहब को सूफ़ी साहब से क्या रिश्ता था, किसी को इल्म है? या नवासे होंगे या इस किस्म का कोई रिश्ता होगा,
مگر اس وقت میرے ذہن سے اتر گیا ہے، وہ بعد میں ہم خطبے کے چھپنے سے پہلے اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ تو قطعی بات ہے کہ صوفی احمد جان صاحب ان کے والد نہیں تھے۔ صاحبزادہ پیر افتخار احمد صاحب اپنے والد سے متعلق تحریر فرماتے ہیں، ہمارے گھر میں خرچ نہ تھا، میرے والد صاحب نے میری والدہ سے پوچھا آٹا ہے؟ کہا نہیں۔ مال ہے؟ جواب نفی میں ملا۔ ایندھن ہے؟ وہی جواب تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 روپے تھے۔ فرمانے لگے اس میں تو اتنی چیزیں پوری نہیں ہو سکتی، میں ان 2 روپوں کی تجارت کرتا ہوں۔ وہ 2 روپے کسی غریب کو دے کر نماز پڑھنے چلے گئے، یہ ان کی تجارت تھی۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے 10 روپے بھیج دیے۔ خدا دنیا 70 آخرہ کا ایک یہ بھی مطلب ہے، مگر یہاں 2 کے بدلے 10 ملے، یہ اس کا اس سے تعلق نہیں۔ 2 کے بدلے 10 اس لیے ملے کہ ان کو جو ضرورت تھی بین ہی 10 روپے میں پوری ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حساب ان سے رکھا۔ رستے میں اللہ تعالیٰ نے 10 روپے بھیج دیے، واپس آ کر فرمایا میں تجارت کر آیا ہوں، اب سب چیزیں منگوا لو، اللہ کی راہ میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اس وقت کی ضرورتیں 10 روپے سے مکمل طور پر پوری ہو جاتی تھیں، اور چونکہ اس نیت سے انہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا تھا کہ میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، بس اللہ نے وہ نیت اس دنیا میں پوری فرما دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بزرگ صحابی کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا حبی فی اللہ میاں عبد الحق خلف عبد السمیع، یہ ایک اول درجے کا مخلص اور سچا ہمدرد اور محض للہ محبت رکھنے والا دوست اور غریب مزاج ہے۔ دین کو ابتدا سے غریبوں سے مناسبت ہے، کیونکہ غریب لوگ تکبر نہیں کرتے اور پوری تواضع کے ساتھ حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ میں نے ذکر اس لیے چنا ہے کہ لوگوں پر یہ بات روشن ہو جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صرف کھل کر مالی قربانی کرنے والوں پر ہی تحسین کی نظر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ وہ بھی ان کو بہت پیارے تھے، آپ کو بہت پیارے تھے، جن کو مالی قربانی کی اپنی غربت کی وجہ سے توفیق نہیں ملتی تھی، مگر جن کے حالات سے آپ واقف تھے، جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ان کو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بس نہ خرچ کرنے والے بھی اسی مد میں لکھے گئے جس میں خرچ کرنے والے لکھے گئے، یعنی توفیق نہ پاتے ہوئے بھی خرچ کرنے کی تمنا بہت تھی۔ یہ مضمون وہ ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی، اتنی دفعہ نماز کے بعد تکبیر و تسبیح کیا کرو تو تمہیں خرچ کی توفیق نہیں اور دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق قبول، تمہاری یہ توفیق کہ خدا کا ذکر الہی کرتے ہو اس رنگ میں قبول فرما لے گا گویا تم نے خرچ کر دیا، اور تمہیں اپنے خرچ کرنے والے بھائیوں سے کم عطا نہیں کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ان غریبوں کے دل راضی ہو گئے۔ بس جیسے آقا کی باریک نظر تھی ویسے ہی آپ کے غلام کی بھی باریک نظر تھی، جیسے آقا اپنے غریب صحابہ پر نظر رکھتا تھا، ان کو جانتا تھا کہ ان کا دل چاہتا ہے مال خرچ کرنے کو مگر نہیں کر سکتے، ان کے دل کی تسکین کے سامان کیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہ توفیق ملی کہ اپنے غریب صحابہ کے دل پر نظر رکھ کے ان کے دل کی تسکین کے سامان کیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کے متعلق روایت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بات عام ہو گئی، لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی
اور یہ بات امیروں کو بھی پتہ چل گئی کہ اس طرح تو بہت جزا ملتی ہے. انہوں نے بھی اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر تسبیح و تحمید شروع کر دی. اس پر غریب بھائیوں کو ایک قسم کا رشک آیا. انہوں نے کہا او ہو، یہ تو ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، خرچ کی جزا بھی پائیں گے اور بے خرچ کی جزا بھی پائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اس رنگ میں کہ ان کو روکے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے ہمارے حصے میں سے حصہ بٹا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں، ان کو نہیں میں روکوں گا. جن کو خدا دوہرے اجر کی توفیق عطا فرماتا ہے میں کیسے روکوں؟ تو جماعت کے امراء کو چاہیے کہ اس بات پر بھی نظر رکھیں، کوشش کریں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں پہلے سے بڑھتے رہیں اور غریبوں کی ان نیکیوں میں سے بھی حصہ پائیں جو مال نہ دینے کی وجہ سے یا نہ دینے کی محرومی کے احساس سے عملاً ذکر الہی یا دوسری نیکیوں میں زیادہ حصہ لیتے ہیں. اس سے ان کو دوہرا اجر نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس عادت سے ان کی اولادوں کے مقدر چمک اٹھیں گے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عبدالحق خلف عبدالسمیع صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اس سعادت کا عشر بھی حاصل کر سکیں جس کو غریب لوگ کامل طور پر حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہمارے واقعہ ہے. دولت مندوں میں یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، مگر اگر ہوں تو وہ ان کا نصیبہ دنیا میں بھی جاگ اٹھتا ہے اور آخرت میں بھی. فطوبی للغرباء، بڑی خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے غرباء کے لیے. میاں عبدالحق باوجود اپنے افلاس اور کمی مغفرت کے ایک عاشق صادق کی طرح محض للہ خدمت کرتا رہتا ہے، اور اس کی یہ خدمات اس آیت کا مصداق اس کو ٹھہرا رہی ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہاں ایک اور معنی اس آیت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا جس پر عام طور پر مفسرین کی نظر نہیں جاتی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا یہ مطلب لیا جاتا ہے جو درست ہے اپنی جگہ کہ وہ مال سے خدا کی راہ میں اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب کہ ان کو مالی تنگی کا سامنا ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے علاوہ ایک اور مضمون اس آیت میں پڑھا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خواہ ان کو مالی تنگی خدمت سے باز رکھتی ہو، یعنی مالی خدمت سے باز رکھتی ہو، وہ نفس کی قربانی سے باز نہیں آتے. یؤثرون علی انفسہم، اپنے نفس کو اس راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. بہت ہی پیاری تفسیر ہے جس کو دیکھ کر انسان اشش کر اٹھتا ہے. اب یہ تفسیر کیا نعوذ باللہ من ذالک گندوں کو بھی عطا ہو سکتی تھی؟ جن کے دل اللہ پاک کرے ان کے سوا کسی کو یہ تفسیر عطا ہو ہی نہیں سکتی. اور دشمن، بدزبان، احمق اگر صرف اس ایک تفسیر پر غور کر لے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، ہر تفسیر میں ایک ایسا رنگ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو عارف باللہ کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. تو دشمن اگر اس چیز کو دیکھ لے تو ہرگز کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد کلامی کی جسارت نہیں کر سکتا. ایمان لانا یا نہ لانا یہ الگ مسئلہ ہے، ایسے پاک باز کر بد زبانی کی جسارت نہیں کی جا سکتی جو اللہ کے عشق میں گم ہو اور اسی کی ہدایت سے عارفانہ نکات اس کو ملتے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں
یہ ظاہر ہے کہ تم وہ دو چیز سے محبت یا دو چیزوں سے شاید ہو، کیونکہ غالباً صاحب کتابت ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی کرو۔ بیک وقت ایک سینے میں یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، اور اگر تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی۔ یہاں نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنا مال بڑھانے کی خاطر خدا سے محبت کرے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ خالص اللہ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کر دے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مشاہدہ ہے کہ اگرچہ ان کی نیت یہ نہیں بھی ہوتی تب بھی خدا ان کے مال میں دوسروں کی نسبت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے، کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ قوم پیدا کرے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی۔ تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ یہ ہے خلاصہ مضمون۔ جس شخص کو بھی مالی خدمت یا نفس کی خدمت یا جسمانی خدمت یا دماغی خدمت کی توفیق ملتی ہے وہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کے احسان سے ہے، اور اس احسان کے نتیجے میں شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ احسان جتانے لگے۔ تو مومن کے دل میں دین کی خدمت کے بعد کسی احسان جتانے کا گمان تک نہیں دل سے گزرتا۔ اگر حقیقی عارف ہے تو ضرور سمجھتا ہے کہ ہمیں توفیق مل گئی، بہتوں کو نہیں ملی۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے اس خدمت کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم میرے لیے ضروری ہو، میں تمہارے لیے ضروری ہوں۔ میری دین کی خاطر خدمت کرتے ہو تو اللہ کی پیار کی نظریں حاصل کرتے ہو، اس لیے تم میرے لیے ضروری نہیں، میں تمہارے لیے ضروری ہوں۔ اور اس کا ثبوت ایک یہ ہے کہ اگر تم سارے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو خدا مجھے نہیں چھوڑے گا اور میری ساری ضرورتیں پوری کرے گا، اور ایسی قوم لے آئے گا جو قوم مالی خدمات اور جسمانی اور دینی اور قلبی روحانی خدمات میں تم سے پیچھے نہیں رہیں گی۔ تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ بس ایسا نہ ہو
کہ تم دل میں تکبر کرو اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا محتاج نہیں ہے، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، میں پھر اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ میں پھر اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں، یعنی پہلی باتوں سے یہ شبہ نہ گزرے کہ دولت مند دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو توفیق مل ہی نہیں سکتی۔ فرمایا توفیق مل سکتی ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت، مما رزقناہم ينفقون، البقرہ آیت 4، متقیوں کی صفت کا ایک جز قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور خادم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے، تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ بس مما رزقناہم ينفقون میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے۔ جہاں خدا کی راہ میں مالی قربانیاں کرتے ہیں، اس کے سوا اس بات کو بھی نہ بھلائیں، کیونکہ یہ بھی مما رزقناہم ينفقون کے اندر شامل بات ہے کہ جب خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو اس کے بندوں کے لیے بھی نرم گوشہ اختیار کریں، اور اس طرح قوم کو وحدانیت کا سبق دیں۔ ہر وہ شخص جو واقعتاً تقوی کی خاطر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے بھائی سے، خواہ وہ غریب بھی ہو، محروم بھی ہو، کئی قسم کی کمزوریوں میں مبتلا ہو، اس سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے دل میں ہمدردی کے سوا اور کوئی جذبات نہیں پاتا۔ اگر کچھ نہیں بھی دے سکتا تو کلمہ خیر کہتا ہے، اور قرآن کریم کی روح سے یہ بھی ایک نیکی اور بھلائی ہے کہ کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو دل کی گہرائی سے کلمہ خیر کہو۔ بعض لوگ یہ کلمہ خیر کہتے تو ہیں مگر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ امیر آدمی جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مال کو، وہ کہتے ہیں جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے، مطلب ہمارا پیچھا چھوڑو۔ اللہ بھلا کرے کی دعا محض منہ سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ دے نہیں سکے۔ وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تو یہ دعا عرش کے کنگرے ہلا دیا کرتی ہے، اور ان کی اس دعا کے نتیجے میں بعض غریبوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس یہ ہیں انفاق فی سبیل اللہ والے لوگ، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفقت علی خلق اللہ میں، یہ شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم اس آیت میں شامل ہے، مما رزقناہم ينفقون۔ یہ ایک بہت ہی لطیف اقتباس ہے جس میں سے ایک حصہ شروع کا میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آیا ہے۔ یہاں متقی کے لیے مما کا لفظ
استعمال کیا کیونکہ اس وقت وہ ایک عامہ کی حالت میں ہے۔ مما میں جو توفیق اللہ نے اسے بخش دی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود کی بہت ہی لطیف تفسیر ہے۔ فرمایا صرف وہی توفیق شامل نہیں بلکہ آئندہ جو توفیق خدا عطا فرمائے گا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا اس کی حالت تو ایک اندھے کی سی ہے جسے پتہ نہیں کہ میرے لیے آگے کیا بھلائی اور خیر مقدر رکھی گئی ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا۔ ایک اور بھی اندھے کی حالت کا بیان ہے، آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ یہ دونوں باتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس تحریر میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک آئندہ جو خدا کے فضل اس پر ہونے والے ہیں ان سے وہ بالکل اندھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ملنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا کہ یہ سب اللہ ہی کی عطا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک حجاب تھا جو اتقاء میں لازمی ہے۔ یہ اندھا پن کوئی برائی نہیں ہے، فرمایا ایک حجاب تھا جو اتقاء میں لازمی ہے۔ اس حالت اتقاء کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیے میں سے کچھ دلوایا۔ پھر فرماتے ہیں یاد رہے کہ اصل مدعا جس پر اس سلسلہ کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے، یہ پہلے بھی میں اقتباس آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں، اس سلسلے کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے کہ یہ سلسلہ بغیر کبھی کسی روک ٹوک کے ہمیشہ جاری رہے اور نیکیوں میں ترقی کرتا چلا جائے۔ یہ مراد ہے بلا انقطاع۔ وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیر خواہ دین کے اپنی بذات اور اپنی بساط کے لحاظ سے ایسی سہل رقمیں ماہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں، جن کو بشرط نہ پیش آنے کسی اتفاقی معنی کے بآسانی ادا کر سکیں۔ ہاں جس کو اللہ جل شانہ توفیق اور انشراح صدر بخشے، وہ علاوہ اس ماہواری چندے کے اپنی وسعت ہمت اور اندازہ مقدرت کے موافق یکمشت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک آخری اقتباس ایک دوست کا پڑھ کر سناتا ہوں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے جب میرے خطبات سنے جو مال سے تعلق میں نے امریکہ میں دیے تھے، تو ان کو اس بات کا گہرا رنج پہنچا کہ بعض لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق میں حالات دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ان کا سارا مال ان کو واپس لوٹا دیا جائے، کیونکہ جس رنگ میں انہوں نے خرچ کیا ہے مجھے اس سے کراہت آتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس مال کو خدا تعالیٰ کے پاک مال میں شامل کروں۔ یہ ذکر جو گزرا تھا، اس کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ اتنے تھوڑے ہیں، دکھاوے والے لوگ ہی تھے کہ ان کے مال کو کلیتاً کالعدم سمجھ لیں تب بھی جماعت امریکہ کے اموال پر ایک کوڑی کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان خطبات کے بعد جو اطلاعیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ جماعت مالی قربانی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مگر یہ لفظ ان کو یاد رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے مال ان کو واپس کر دیں۔ ان کے خیال میں اتنے زیادہ مال تھے کہ اس کے لیے مجھے بیرونی مدد کی ضرورت پڑنی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، میں اپنے آپ کو تمام چندہ واپس کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ رقم 1 کروڑ تک ہے تو میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رقم اپنے پیارے حضور کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔
خدا تعالیٰ کی اس جماعت میں خدا کے شعروں اور محمد کے فدائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کی جماعت کو ضرورت نہیں ہے اور ضرورت کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پیسوں کی خاطر یہ خطبے نہیں دیے تھے، لوگوں کی خاطر دیے تھے کہ لوگ اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے نظر میں مقبول ٹھہریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ ایک منٹ بیٹھے ذرا۔